فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو فلسفے قربانی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ایک بہت ہی زبردست انعام و اکرام کا ذریعہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے والے بیان میں عرض کیا حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہر قربانی کے بعد جانور کے چھوٹے بال کے بدلے میں بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ ایسے اگر بھیڑ ہو تو اس کی روئی کے بدلے میں بھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ اب ہمارا یہ دوسرا حصہ اس پہلو پر ہے کہ جیسے جنہوں نے قربانی کیا اپنی طرف سے اور اللہ نے توفیق دیا تو انہوں نے قربانی کیا اپنے مرحوم کی طرف سے، تو آیا مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اس کے جواز کا تصور ہے یا نہیں؟ تو اس وقت میرے سامنے ابن ماجہ شریف ہے جس کے صفحہ نمبر 225 ہے اور حدیث نمبر 3122 ہے ابن ماجہ شریف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضع اشترى کبشین عظیمین سمینین۔ یہ کانا فعل مضارع پر داخل ہے جس کا معنی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس۔ نبی کریم جب بھی قربانی کا ارادہ کیا کرتے تھے، ایک بار کی بات نہیں ہے، لگاتار، یہ غور کریں تو کیا کرتے؟ اشترى کبشین عظیمین، دو بڑے تندرست، سمینین موٹے، دو بڑے اور موٹے میڑے خریدتے، اقرائن سینگ والے، املہین دو چتکبرے کھسی کیے ہوئے اور چتکبرے خریدتے، فذبح احدہما عن امتہ، تو ایک کو ذبح کرتے اپنی امت کی طرف سے، لمن شہد للہ بالتوحید، ان امت کی طرف سے سرے جو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتے، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کو ذبح کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد کے آل کی طرف سے۔ اب اس حدیث پاک کے لفظ بلفظ میں نے ترجمہ عرض کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ایک اپنی امت کی طرف سے، جس کسی نے بھی لیمن شہدہ بالتوحید، جو کوئی بھی گواہی دے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ اللہ کی وحدانیت کے رسول کی رسالت کی، تو اب اس میں بہت سارے، جب نبی نے وہ اپنی زندگی میں جب بھی خریدا، دو خریدا، جیسے کہ حدیث کے لفظ سے آپ نے سنا کہ ماضی استمراری ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہے، تو جب بھی خریدا دو جانور کو خرید کر قربانی کیا اپنی امت کی طرف سے جو ایمان رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایمان والے قربانی سے پہلے انتقال کر گئے ہوں گے، ان کی طرف سے بھی کیا، اور جو نہیں پیدا ہوئے ان کی طرف سے کیا، پھر اپنے آل جو انتقال کر گئے ان کی طرف سے، جو حیات میں ان کی طرف سے کیا۔ تو اس حدیث پاک میں اس بات کی تصریح ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے خود ہی زندہ اور مردے کی طرف سے قربانی کیا ہے، لہٰذا اب کوئی اس پر کلام کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ مردے کی طرف سے، انتقال شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کی جائے کہ نہ جائے، بلکہ یہ قطعی فیصلہ نبی کے عمل سے ہے کہ اللہ کے رسول نے زندے کی طرح مرحوم کی طرف سے بھی قربانی کیا ہے۔ یہ تو ابن ماجہ شریف ہو گیا حدیث نمبر 3122۔ اب ہم آپ کے سامنے دوسری حدیث رکھتے ہیں۔ حدیث کی کتاب یہ ترمذی شریف ہے جو انتہائی مشہور و معروف حدیث کی دنیا میں ہے۔ اب اس میں یہ بھی ترمذی شریف کے صفحہ نمبر 180 ہے اور حدیث نمبر 1495 ہے۔ اس میں حضرت ابو انحنش، حضرت حنش راوی ہے، وہ کہتے ہیں ان علی انہ کانا یضحى بکبشین احدہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ فقیل له فقال امرنی به یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعو ابدا۔ کہتے ہیں حضرت حنش کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذبح کانا یضحى، قربانی کیا کرتے تھے، یہاں بھی ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس ہے، یعنی ایک بار نہیں، کنٹینیو لگاتار ان کا معاملہ تھا کہ وہ 2 مہینوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب 2 مہینوں کی قربانی کرتے ہوئے ان کو دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا، 2 کا کہتے ہیں ایک کس کی طرف سے، احد عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی کریم کی طرف سے کرتے، والآخر عن نفسہ، اور دوسرا اپنی طرف سے، کہتے ہیں فقیل له، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ یہ 2 کیوں کرتے ہیں،
تو کہتے ہیں فقال آمرنی بہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. یہاں تو حکم کا لفظ ہے لیکن ابھی میں آپ کو ابو داؤد شریف دکھا رہا ہوں, وہاں لفظ ہے فاوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم نے ہمیں وصیت کی ہے. تو کہتے ہیں فلا آداہ احد ابدا, تو رسول نے جب مجھے اپنی طرف سے قربانی کی وصیت کی تو کہتے ہیں کہ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. اب یہ دیکھیے حضرت رسول کریم کی وہ حدیث میں نے سنائی ابن ماجہ کی کہ وہ اپنی امت زندہ مرحوم سب کی طرف سے کرتے تھے. یہ حضرت علی کا عمل, یہ خلفائے راشدین میں سے ہے, باب العلم ہے, علم کی گواہی دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ فلا اداؤ, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, یعنی پوری اپنی زندگی انہوں نے یہ عمل کیا کہ رسول کریم کی وصال کے بعد ان کی طرف سے آپ نے قربانی فرمائی. لہٰذا اس بات پر قطعی دلالت یہ دونوں حدیثیں ہیں, ابن ماجہ کی بھی اور یہ ترمذی شریف کی بھی, کہ رسول مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا بلا شبہ جائز ہے. اب یہ تیسری حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف ہے. یہ ابو داؤد شریف کا صفحہ نمبر 387 ہے, 387. اس میں بھی مرحوم کی طرف سے قربانی کا ثبوت صراحت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل پاک سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل مبارک ہے, کہتے ہیں حضرت انس اس میں راوی ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ ضحى بکبشین اقرعین عاملین. یہ حضرت علی رضی اللہ انس کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو حضرت علی کو وصیت کی تھی ان لفظوں کے ساتھ جو دو قربانی, حضرت عثمان میں ابھی شیبہ کہتے ہیں, اور یہ بھی حضرت حنش سے راوی, صفحہ نمبر 385 ہے ابو داؤد شریف. کہتے ہیں حضرت حنش قال رأيت علی رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ یضحى بکبشین, انہوں نے دو میڑھوں کی قربانی کی. فقلت له ما هذا, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, دو کا کیوں کرتے ہیں, ہر صاحب نصاب کی طرف سے ایک جانور ہے. تو آپ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی, رسول کریم نے ہمیں وصیت کی ہے. اب یہ دیکھیں نبی نے جو اپنی زندگی میں اپنے مرحوم اور اپنے زندہ امتوں کی طرف سے اور اپنے مرحوم اور زندہ آل کی طرف سے قربانی کیا تھا, اس کی وصیت بھی کر رہے ہیں حضرت علی سے. یعنی یہ اتنا اچھا اور اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ توفیق دے تو اپنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کریں, کہ نبی نے وصیت کی. کہتے ہیں اوصانی ان اضحى عنہ, کہ میں نبی نے وصیت کیا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں. تو کہتے ہیں فانا اضحى عنہ, تو میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں, میں ان کی طرف سے. یہ ہے 2790 حدیث نمبر ہے ابو داؤد شریف کی. لہذا یہ ابو داؤد شریف سیاہ ستہ کتاب, ترمذی سیاہ ستہ کتاب, ابن ماجہ سیاہ ستہ کتاب, ان تینوں حدیث سے صراحتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس طرح زندوں کی طرف سے قربانی کرنا ہے, اللہ توفیق دے تو زندہ اپنے کرنے کے بعد, یہ نہیں کہ اپنا چھوڑ دے بلکہ اپنا کرنے کے بعد اللہ نے توفیق دیا تو اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے کر دے, یا اللہ نے اور توفیق دی تو چونکہ نبی نے اپنے امتوں کی طرف سے کیا ہے, لہٰذا جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا وہ چاہیے اسے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی پیش کرے. اللہ رب العزت اس عمل خیر کے سب کو توفیق